अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इजाज़ अंजम हूँ, एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी। पाकिस्तान में अद्वियात बहुत गैर ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं और करवाई जा रहे हैं। मैं जब अमेरिका में था तो उस वक्त हम सिर्फ़ एक या दो मेडिसिन बहुत मजबूरी की हालत में लोगों को प्रिस्क्राइब करते थे, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मेरी अपनी प्रैक्टिस में जब लोग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन अपने साथ लाते हैं और जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें एक एक बंदे की 8-8 9 9 मेडिसिन होती हैं। तो इस चीज़ पर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके इंसानों को क्या नुकसानात हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो इरेशनल यूज़ है मेडिसिन का वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है पाकिस्तान में, और उसमें जो दवा साज इदारे हैं वो भी दवाई के साथ किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि जिससे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको कुछ जानकारी हो सके या जो पेशेंट है उनको किसी किस्म की जानकारी हो सके। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज मैंने अपने हॉस्पिटल में दावत दी है जनाब मोहम्मद वसीम खान साहब को, जो कि ड्रग कंट्रोलर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं 28 ईयर्स, और अभी 2 सालों से ये ड्रग कंट्रोलर हैं, टेक्निकल कंट्रोलर हैं और डायरेक्टर हैं आज़ाद कश्मीर के। तो इनसे ये पूछते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज़ अंजम साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरे इल्म में भी खासा इजाफ़ा हुआ, आपसे एक्सचेंज करते रहे व्यूज़ वगैरह। तो पाकिस्तान में तो दवा साज इदारे या अद्वियात का इस्तेमाल उस तरह से केयर से नहीं हो रहा है जिस तरह की आप बता रहे हैं USA में हो रहा है, जहाँ जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसके बाद डिस्पेंस प्रॉपर तरीके से होती है, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद वो दवाई इस्तेमाल होती है। यहाँ पाकिस्तान में दवा साज इदारे ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होते हैं, इसलिए ज़्यादा में दवा साज इदारे इलीगल और अनएथिकल मेथड यूज़ करते हैं और उस वजह से लोगों की जान और माल को ज़्यादा ख़तरात होते हैं और लोग सफ़र भी ज़्यादा करते हैं। बुनियादी मसला डॉक्टर साहब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, यानी अद्वियात के इस्तेमाल के लिए आप USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, चीन में मेडिसिन देखें तो वो प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन हालात में इस्तेमाल किया जाता है, किन ड्रग्स के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं है। कुछ दवा साज इदारे कर रहे हैं तो गाइडलाइन की अहमियत ऐसे देखें जैसे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कुरान पाक दिया, वो उसकी बेहतरीन गाइडलाइन है और उस पर अमल करने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। तमाम मेडिकल डिवाइसेस देखें, इवन के छोटा सा वो लैपटॉप और कैलकुलेटर देखें, उसके पास साथ ही गाइडलाइन होती है। यानी सेफ, इफ़ेक्टिव और अप्रोप्रिएट ड्रग की यूज़ के लिए गाइडलाइन होना ज़रूरी है और अक्सर जहाँ यहाँ देखा गया कि वो तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस गाइडलाइन की, जो कि अब मसलन ये जो अमेरिका की या दूसरे ममालिक की ये गाइडलाइन है, अब ये एक गाइडलाइन है जो कि मैंने एक बरतानिया की एक मेडिसिन मेरे पास आई थी तो उसमें से ये मैंने निकाली है और इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट लिखे गए हैं। तो अब पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान में जो यही जो ओमेप्राजोल जो आपने ग्रुप निकाला है इसकी मुकम्मल डिटेल दी हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कोई मरीज इसको पढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसकी सेफ़, इफ़ेक्टिव, अप्रोप्रिएट यूज़ होगा। और वो इंतहाई जैसे कि WHO कहता है कि हाफ ऑफ ऑल पेशेंट फेल्स टू टेक मेडिसिन करेक्टली एंड हाफ ऑफ ऑल द मेडिसिन प्रेस्क्राइब डिस्पेंस आर सोल्ड इनअप्रोप्रिएटली। तो इस सूरत हाल में जहाँ इस तरह की गाइडलाइन प्रॉपर होगी तो सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ होगा और लोग की जान को ख़तरा भी नहीं होगा।
تو میڈیسن سکسیزفل ٹریٹمنٹ پلان اسی وقت ہوتا ہے جب پیشنٹ کو انفارمیشن ہو. جیسے WHO کی ایک رپورٹ بالکل واضح ہے کہ ڈرگز انفار پیشنٹ ریکور مور اسپیڈی اینڈ کمپلیٹلی. Drugs knowledge stimulate sense of responsibility of the patient, and patient become a lot of useful in successful treatment plan. تو جب یہ گائیڈ لائن ہوگی تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر، ڈاکٹر، نرس، ہیلتھ کیئر گیور پراپر طریقے سے پیشنٹ کو دوائی دیں گے اور جلدی ریکور ہوگا، کمپلیٹ ہوگا. لیکن پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی دوا کی جو دے رہے ہیں وہ یہ گائیڈ لائن ہے. اس کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. اس کے ٹیکسٹ جو سائز ہے وہ بھی بہت کم ہے. یہ اس دوا ہے اومیپرازول، یہ مکمل گائیڈ لائن ہے. تو آپ اس کو کمپیئر کریں کہ جو سٹیزن ہے UK USA کا، تو اس کو دعا ساز ادارہ یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے اومیپرازول کی، اور یہ کتنا واضح ہے. ہیڈنگ، پراپر ہیڈنگ، اور اس کے ٹیکسٹ کا جو سائز ہے، فونٹ سائز ہے، وہ 6 سے 9 سے تقریباً جو دور سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ وہی دعا ہے اومیپرازول، اور اس کی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھنا ہی مشکل ہے، اور یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، وہ یہ انکمپلیٹ ہے. اور ہمارے لوگ سفر ہی اس وجہ سے ہو رہے ہیں. اور جو آپ کے UK USA میں میڈیسن ہے وہاں اس کے پیکٹ پہ واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور اس کو آپ کے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ کو اس کے استعمال کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ جس طرح یہ ڈسپرین آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کا کمپیریزن اگر آپ امریکہ یا انگلینڈ سے کریں تو پاکستان میں کیا ڈیفیشنسی ہے اس میں؟ یہ میڈیسن ہے تقریباً 60 سال سے مارکیٹ میں یہ سیل ہو رہی ہے. یہ ڈسپلے ایسیٹائل ایسڈ، تو آپ دیکھیں اس میں لیفلیٹ موجود نہیں ہے، اس میں ڈائریکشن یوز نہیں ہے، اس میں کنٹرا انڈیکیشن، وارننگ، سائڈ ایفیکٹ، ایڈورس ایفیکٹ کچھ بھی درج نہیں ہے. اور یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے تو جب پیشنٹ تو اس کو بلائنڈلی لے رہے ہیں تو پیشنٹ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں میڈیسن کو پائزن سمجھا جاتا ہے اگر وہ پراپر طریقے سے نہ دی جائے. تو یہ تو کیمیکل پائزن ہی ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. تو یہ بڑی بدبختی ہے کہ 60 سال سے یہ میڈیسن مارکیٹ میں آ رہی ہے وداؤٹ لیفلیٹ کے، وداؤٹ انفارمیشنس کے. تو اور بلکہ ہم تو 25 سال اس کو ٹی وی اور پرنٹ میڈیا میں اس کے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھتے رہے، درد سر کا علاج اور یہ 2 ٹیبلٹس. تو اگر اس کو دیکھیں یورپ میں تو وہ تو آپ یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پرسکرائب ہو رہا ہے. صرف ڈسپلن کا بھی دیکھ لیں. ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ڈسپرین لینے سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کریں کہ آپ دمے کا شکار ہیں، گردے یا جگر کے مسائل کا شکار ہیں، سوزش والی آنتوں کی بیماری ماضی میں ہوئی ہے. یہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور حمل کے پہلے 6 مہینے میں اس کو نہیں لیا جا سکتا. زیادہ عمر کے لوگوں کے میں اس کا استعمال جو ہے نا وہ خون کے بہنے کی خرابی کے خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں. اور ہائپر ٹینشن والے مریض بھی اس کو نہیں لے سکتے. ہارٹ فیلئر سے بچنے کے لیے جو دوائیں لے رہے ہیں وہ بھی اس کو نہیں ساتھ لے سکتے. اور جو سرجری کا شیڈیول طے ہے تو سرجری سے کچھ دن پہلے یہ ڈسپرین چھوڑ دینی چاہیے. یعنی کہ یہ ایسی جو ہیں کرٹیکل، جو لائف سیونگ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز انفارمیشن نہیں لکھی گئی. ایگزیکٹلی سر. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں آپ جو UK USA میڈیسن اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ آلریڈی نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لے رہے ہیں، میفینیمک ایسڈ لے رہے ہیں، ڈائکلو لے رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کو نہیں لیں گے. آپ اینٹی کوگولینٹ میڈیسن وارفرین یا ہیپارین لے رہے ہیں، پھر بھی اس کو نہیں لے رہیں گے. تو یہ جب تک لسٹ اور یہ سب گائیڈ لائن اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس وقت تک تو وہ ڈارک میں، یعنی پیشنٹ بھی ڈارک میں، ڈاکٹرز بھی ڈارک میں، فارماسسٹ بھی ڈارک میں. اور اس کی غفلت اور لاپرواہی کا اندازہ کریں کہ ڈرگ مانیٹرنگ سسٹم نے بھی اس کو اگنور کیا ہوا ہے، مریضوں نے بھی اس کو مریض تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو انفارمیشن نہیں ہے. اصل میں ان کو اویئرنیس دینی ضروری ہے. تو آپ کو USA UK جہاں سے آپ رہ کے آئے ہیں 20-22 سال پریکٹس کے، وہاں تو یہ ہے کہ وہاں سوسائٹی کے لوگوں میں اویئرنیس ہے
وہ اس طرح کی کوئی غفلت لاپرواہی پہ کورٹ پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے دعا سازیداروں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے کوادپور پہ کہ وہاں تو فائن ہو جاتے ہیں ان پہ. بالکل. جی جی. تو میرا ایک اور کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کتنا لمبا عرصہ ڈرگ انسپیکٹر بھی رہے ہیں, آپ اب 2 سال سے ڈائریکٹر بھی ہیں, ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں, تو آپ نے کیوں اس چیز کو بے نقاب نہیں کیا, یا آپ نے کیوں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت ساری کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے. لیکن بیسیکلی جو دعا ساز ادارے ہیں یہ پاکستان ان کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ نے مطلب کافی حد تک کوشش کی ہے, لیکن ہماری بے بسی ہے یہ کہ ہم صرف رپورٹنگ کر سکتے ہیں اس کی. تو امید ہے, ہم نے بار بار لکھا بھی ہے, اللہ کرے اس کے گورنمنٹ کو کچھ احساس ہو. لیکن وہی صورتحال ہے کہ جب تک سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو